أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ امام بربہاری کی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ، اس کتاب کو بعد میں آنے والوں نے نمبرز لگا کر کئی ایک مسائل میں تقسیم کر دیا۔ ان مسائل میں سے 28واں مسئلہ آج ہم پڑھیں گے۔ 28ویں مسئلے میں امام بربہاری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه، اور حکمرانوں کی بات سنی جائے گی اور ان کی اطاعت کی جائے گی ان امور میں جن امور سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جن امور پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ ومن ولی الخلافۃ بإجماع الناس علیہ ورضاہم بہ فہو امیر المؤمنین، اور جو خلافت کا ذمہ دار بنے مسلمان لوگوں کے اس پہ اجماع کے ساتھ اور ان کی اس پہ رضامندی کے ساتھ، تو وہ مومنوں کا امیر ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ لا یحل لأحد ان یبیت لیلۃ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک رات گزارے۔ ولا یرا ان لیس علیہ امام، اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اس کا کوئی حکمران نہیں ہے۔ برن کان او فاجرا، چاہے وہ حکمران نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ یہ مسئلہ بھی اہل سنت والجماعت کے امتیازی مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ کون سلف صالحین کے منہج پہ ہے، ان کے طریقہ کار پہ ہے، اور کون غلط عقائد پہ کار بند ہے۔ سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس عقیدے کی خلاف ورزی کی انہیں خوارج کہا جاتا ہے، خارجی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا آغاز امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکا تھا، جب جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے مابین اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ جنگ ہوئی، اور پھر صلح کی کوشش کی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی جو معاملات کو طے کرے اور اختلاف کا حل پیش کرے۔ تو جب یہ کمیٹی بنی تو خوارج میں سے جو لوگ جناب امیر المؤمنین علی کے گروپ میں تھے، ان کے لشکر میں تھے،
وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ امیر المؤمنین جناب علی کا فیصلہ، یہ امیر المؤمنین میں کہہ رہا ہوں، وہ اس موقع پہ نہیں کہہ رہے تھے امیر المؤمنین، کیونکہ وہ بغاوت کا اعلان کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین جناب علی کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کہتا ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار سونپ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور اللہ بھی فیصلہ کرتا ہے. تو یہیں سے انہوں نے جناب علی سے بغاوت کا اعلان کیا اور انہیں غلط قرار دیا اور خروج کیا. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑیں اور انہیں قتل کیا، اور اس لڑائی پہ وہ بہت خوش ہوئے. کون؟ جناب علی. یہ کہ جب جناب علی کی لڑائی ہوئی امیر معاویہ کے لشکر سے، تب پریشان ہوئے، افسوس کا اظہار کیا. لیکن جب خوارج سے ان کی لڑائی ہوئی تو بہت خوش ہوئے کہ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ وہ خوب لڑے اور بڑی خوشی کے ساتھ لڑے. تو اس مسئلے میں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کی رائے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، بات سنی جائے گی اور بات مانی جائے گی کن کی؟ للائمتی، حکمرانوں کی. للائمہ یہ دو الفاظ ہیں، لام اور ائمہ. لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، اور ائمہ امام کی جمع ہے. امام کس کو کہتے ہیں؟ حکمران کو، خلیفہ وقت کو، وقت کے سلطان کو. اور یہیں سے میں ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا، پہلے بھی اپنے دروس میں کئی بار یہ تنبیہ کر چکا ہوں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب جناب علی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام علی، جب جناب حسن کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں امام حسن، جب جناب حسین کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں امام حسین. اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے جناب ابو بکر کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کیا ہو، یا جناب عمر فاروق کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کیا ہو، یا جناب عثمان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کیا ہو. اس کے پیچھے ایک مخصوص سوچ ہے، نظریہ ہے. بنیادی طور پہ یہ نظریہ سوچ کن کا ہے؟ رافضیوں کا، جو ابو بکر صدیق کے، عمر فاروق کے، جناب عثمان کے دشمن ہیں، ان کے منکر ہیں، انہیں خلفائے حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے نجائز طور پہ خلافت سنبھالی تھی، یہ خلافت کے حقدار نہیں تھے. تو امام علی کہہ کر وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ خلیفہ. امام حسن کہہ کر مراد کیا لیتے ہیں؟ خلیفہ. جناب حسین کے نام کے ساتھ امام کا لفظ بول کے کیا مراد لیتے ہیں؟ خلیفہ. اگرچہ جناب حسین کو خلافت نہیں ملی لیکن خلافت کے حقدار تھے. یہ سوچ ہے ان کی. اور جناب بکر ان کے نزدیک خلافت کے حقدار نہیں ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ نہیں لگے گا. اور ہمارے بولے والے سنی وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، وہ بھی جناب علی کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ امام، اور ابو بکر کے نام کے ساتھ حضرت. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے امام کہنا ہے تو ابو بکر کو بھی امام کہیں، پھر عمر کو بھی کہیں، عثمان کو بھی کہیں، تب آپ جناب علی کو بھی کہیں. یا چاروں کو امام کہیں یا کسی کو بھی امام نہ کہیں. تو یہ ائمہ کا لفظ سے مجھے یاد آیا تو میں نے وضاحت کر دی. کئی دفعہ امام کا معنی ہوتا ہے علم کے لحاظ سے بڑا، علم و عمل کے لحاظ سے بڑا شخص، جس کی پیروی کی جائے، جس کو ایک دنیا مانتی ہو. تو یہ لفظ اگر استعمال کیا جائے جناب علی کے نام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. ابو بکر کے ساتھ بھی پھر یہی امام کہیں. اور اگر آپ امام کا معنی حکمران لیتے ہیں، خلیفہ لیتے ہیں، پھر بھی جناب علی کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابو بکر کے ساتھ بھی استعمال کریں. بس اتنی سی بات ہے. تو وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ،
حکمرانوں کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی. کن امور میں ان کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی؟ فیما یحب اللہ، ان امور میں جن امور سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، جن امور کو اللہ پسند کرتے ہیں، جن امور پہ اللہ راضی ہوتے ہیں. تو امام بربہاری یہاں پہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرنا. لیکن یاد رہے، مسلمان حکمرانوں کی اطاعت یہ علی الاطلاق نہیں ہے، یہ مطلق طور پہ نہیں ہے، بلکہ مقید ہے. آپ دیکھیں سورہ نساء میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو. اچھا یہاں پہ آپ رکیے ذرا، اللہ کی اطاعت کرو، کیا یہاں پہ کچھ شرط لگائی گئی ہے کہ اللہ کی کون سی بات ماننی کون سی نہیں ماننی؟ تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی اطاعت مطلق طور پہ کرنی ہے، علی الاطلاق کرنی ہے، سوچے سمجھے بغیر کرنی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت بھی علی الاطلاق کرنی ہے، بغیر کسی شرط کے کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ کیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا حکمرانوں کی اطاعت مطلق طور پہ ہوگی یا مقید طور پہ؟ ان کی اطاعت مطلق طور پہ نہیں ہوگی، مقید طور پہ ہوگی. یعنی کہ ان کے وہ احکام مانے جائیں گے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں. اگر ان کا حکم مانیں تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو حکمرانوں کے ایسے احکام نہیں مانے جائیں گے. والد کی اطاعت، والدین کی جو اطاعت ہے وہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ وہ بھی مقید ہے. والدین کے وہ احکام مانے جائیں گے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں. اور خاوند کی جو اطاعت ہے وہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ وہ بھی مقید ہے. اور کیا عورت پہ واجب ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے؟ واجب ہے. اس زمانے میں بھی آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ واجب ہے، جبکہ اب تو نعرہ لگ چکا ہے کہ مرد و عورت کیا ہیں؟ برابر ہیں. اب تو برابری کے نعرے لگ رہے ہیں. تو اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، وصامت شہرہا، اور ایک مہینے کے روزے رکھے. کون سے مہینے کے؟ رمضان کے. وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کا آرڈر مانے. قیل لہا، اس سے کہا جائے گا، ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنا بڑا مقام ہے. یہ مقام اطاعت کرنے سے ملتا ہے، سرکشی کرنے سے نہیں. آج ہماری بچیوں کو ہمارا معاشرہ، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں سبق دے رہی ہیں کس کا؟ سرکشی کا. کہ خاوند کے سامنے اکڑو، بغاوت کا اعلان کر دو، گھر اس کا چھوڑ دو، تم آزاد ہو. اور آزادی کا نعرہ لگانے والے یہ قبر کے عذاب کے غلام بنیں گے، جہنم کے عذاب کے غلام بنیں گے. کامیاب وہ ہوگا جو غلام بن گیا. کس کا؟ اللہ رب العزت کا. جو غلام بن گیا کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. جو کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور یہ سمجھے کہ میں یہ نعرہ لگا کے آزاد ہو گیا ہوں، وہ آزاد نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے. آزاد وہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے جسم پہ میرے رب کی مرضی چلے گی، میرے جسم پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی چلے گی. تو یہ دیکھیے، جس عورت نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی رہی، اللہ کے تابع رکھا، رمضان کے روزے رکھتی رہی،
اللہ کے تابع رکھا، شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہی اور آخر میں اپنے خاوند کی بھی بات مانتی رہی، تو یہ وہ عظیم عورت ہے جس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد نے اپنی مسند میں 1661 1661، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت پہ واجب ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے، اولاد پہ واجب ہے کہ والدین کی اطاعت کرے، لیکن یہ ساری اطاعتیں کیا ہیں؟ مقید ہیں۔ ان کی وہ باتیں مانی جائیں گی جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ تو امام بربہاری نے مسئلہ نمبر 28 کے پہلے جملے میں کیا کہا ہے؟ حکمرانوں کی بات سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی۔ اس بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم، اور حدیث کا نمبر ہے 1846 1846۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اس عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے مخالف ایک تو خوارج ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن میں بغاوت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، جو آپ کو یہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حکمرانوں سے اپنے حقوق چھین لو، جو بات بات پہ حکمرانوں کا تختہ الٹنے کی باتیں کریں گے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں اور تقریباً سبھی اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مخلوق آج موجود نہیں ہے۔ اور عام طور پہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بظاہر دین کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کو ان میں تقوی نظر آئے گا، پرہیزگاری نظر آئے گی، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری انہیں آمادہ کر دیتی ہے کس بات پہ؟ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پہ۔ کیونکہ جناب یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ شریعت کے مطابق نہیں چلتے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرتے ہوئے شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو آپ مصر کے اوپر نگاہ ڈال لیں، جزائر کے اوپر نگاہ ڈال لیں، ان ممالک میں کئی دفعہ بغاوتیں ہو چکی ہیں، شریعت کے نام پہ ہوئی ہیں، اور فائدہ نہیں ہوا، نقصانات ہی ہوئے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی۔ بے گناہ لوگ قتل ہوئے، معصوم عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم شریعت قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ اس شریعت سے بھی معروم ہو گئے جو قائم تھی، اور لوگ جو ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے، عام لوگوں کو نقصان ہوا، ان بغاوتوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتب میں کہ جتنی بھی بغاوتیں ہوئی ہیں آپ ان پہ غور و فکر کر لیں، ان کے فوائد کم ہوئے ہیں، نقصانات زیادہ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں آپ کے معاشرے میں۔ تو حدیث کیا ہے جی؟ وائل حضرمی روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید الجوفی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ارأیت، آپ یہ بتائیں کہ ان قامت علینا امراء، اگر ہمارے حکمران ایسے ہوں کہ یسألون حقہم، وہ ہم سے اپنے حق کا تقاضا کریں۔ حکمرانوں کا حق کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہماری بات سنو اور مانو۔ وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا، لیکن ہمیں ہمارے حقوق نہ دیں۔ فَمَا تَأْمُرُونَ، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں
کہ ہم ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، یعنی کہ اپنے حقوق لے رہے ہیں اور پبلک کو پبلک کے حقوق نہیں دے رہے. فرمایا اسمعو، ان کی بات سننا، وہ تقریر کریں، وہ حکم دیں تو بات سننا، یہ نہیں کہنا ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. وَأَطِيعُوا، اور ان کی کیا کرنا، اطاعت کرنا. فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، ان کے اوپر بوجھ ہوگا اس ذمہ داری کا جو ان کے اوپر ڈالی گئی ہے. ان سے روز قیامت سوال ہوگا کہ تم نے پبلک کے حقوق کیوں نہیں دیے. اس کا حساب کتاب انہیں روز قیامت دینا ہوگا. لیکن دنیا میں ان سے بغاوت نہیں کی جائے گی. وَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہ ہوگا جس کا بوجھ تمہارے ذمے ڈالا گیا ہے. تمہارے اوپر بوجھ کیا ڈالا گیا کہ ان کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. یہ احادیث دھیان سے سنیں. عام طور پہ جب ہم لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ حکمرانوں کی بات سنو اور مانو، وہ کہتے ہیں جی جو حدیثیں آپ پڑھتے ہیں یہ ان حکمرانوں کے بارے میں جو نیک ہوں، جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، اور ہمارے حکمران تو بد ہیں، فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں. یا ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں. تو ابھی آپ نے حدیث پڑھ لی ہے کہ سوال کیا ہوا تھا کہ ایسے حکمران اگر ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں جو ہمارے حقوق ادا نہ کریں، اپنے حقوق لیں، تو ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. فرمایا تم نے ان کی بات سننی ہے اور ماننی بھی ہے. اب ہے حدیث حذیفہ، یعنی کہ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یکون بعدی ائمہ، میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے، لا یہتدون بہدایا، جو میری شریعت سے ہدایت نہیں لیں گے، میری شریعت پہ نہیں چلیں گے. ولا یستنون بسنتی، اور نہ ہی میرے طریقے کو، میری سنت کو اپنائیں گے. وسیقوم فیہم رجال، اور ان حکمرانوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، جن کے دل شیطان کے دل ہوں گے. وہ بظاہر انسانی جسم میں ہوں گے لیکن دل کون سا، جو ان کے اندر دل ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ شیطان والا. کتنے خطرناک حکمران ہے یہ. اور خبر کون دے رہے ہیں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کیا بتایا آپ نے؟ ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جو دلی طور پہ شیطان ہو. کیا آپ نے کہا کہ بغاوت کر دینا، انقلاب لانا، آگ لگا دینا؟ قل، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، حذیفہ بن یمان. کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اے اللہ کے رسول اگر یہ صورتحال میں پالوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تسمعوا وتطیعوا للامیر، تم اپنے حکمران کی بات سننا اور ماننا. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگرچہ حکمران کی طرف سے تمہاری پشت پہ کوڑے مارے جائیں، اگرچہ تمہاری پٹائی کی جائے. وَأُخِذَ مَالُكَ، اگرچہ تمہارا مال نجائز طور پہ لے لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے. یعنی کہ حکمران ایسا ظالم ہے جو تمہاری پٹائی بھی کرتا ہے، تمہیں کوڑے بھی مارتا ہے، تمہارا مال بھی چھینتا ہے. پھر بھی فرمایا فاسمع واطع، اس کی بات سننی بھی ہے، اس کی بات ماننی بھی ہے. یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1847، 1847. اور حدیث کون سی آپ کو سنا رہا ہوں؟ بخاری مسلم کی. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے شاید ضعیف ہو. تو ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں،
اور نماز کے معاملے میں، رفع الیدین کے معاملے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، سنت کو اپناتے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ جیسے رفع الیدین کرنا سنت ہے، ایسے ہی یہ احادیث انہیں اپنانا صرف سنت نہیں بلکہ عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ جو اہمیت ہم دیگر احادیث کو دیتے ہیں، نماز کی احادیث کو دیتے ہیں، وہی اہمیت ان احادیث کو بھی دی جائے، اور یہ تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں۔ تیسری حدیث، اسے روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر ہیں، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1839 1839، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 7144 7144۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، علی المرء المسلم السمع والطاعہ، مسلمان مرد پہ واجب ہے کہ حکمران کی بات سنے اور مانے۔ کون سی باتیں سنیں اور مانیں؟ جو اس کو اچھی لگے۔ فرمایا معیار کیا؟ فیما احب و کریہا، اپنے حکمران کی ہر بات سنیں اور ہر بات مانیں، چاہے اس کو اچھی لگے چاہے اس کو بری لگے۔ حکمران کی ہر بات ماننی، چاہے آپ کو اچھی لگے چاہے آپ کو بری لگے، آپ کا دل قبول کرے نہ کرے، ہر بات ماننی ہے۔ الا ان یؤمر بمعصیہ، البتہ اگر معصیت کا حکم دیا جائے، نافرمانی کا حکم دیا جائے، گناہ کا حکم دیا جائے، تو فرمایا فإن أمر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ، اگر آپ کو معصیت کا حکم دیا جائے، ایسا حکم دیا جائے جسے مانیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو ایسا حکم نہ سننا ہے نہ ماننا ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں، امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر سنیں۔ کہہ رہے ہیں حکمرانوں کی بات سنی جائے اور مانی جائے، کن امور میں؟ ان امور میں جن میں اللہ کی محبت ہے، جن کو اللہ جن امور سے محبت کرتے ہیں اور جن پہ اللہ راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران کی وہ باتیں مانی جائیں گی جو شریعت کے لحاظ سے واجب ہے۔ حکمران کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ باتیں بھی حکمران کی مانی جائیں گی جو شریعت کے لحاظ سے مستحب ہیں، سنت ہیں۔ حکمران کہتا ہے زور کے بعد کی سنتیں پڑھو، زور سے پہلے کی سنتیں پڑھو، پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو امور شریعت کے لحاظ سے مباح ہوں، واجب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مباح ہے، حکمران کہتا ہے اس کو بھی اختیار کرو، تو کیا اس کے یہ اوامر بھی مانے جائیں گے؟ کیوں جی؟ جی مانے چاہیے۔ اگر آپ نے شریعت کے وہی آرڈر ماننے ہیں جو آرڈر اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے رسول نے دیے ہیں، تو پھر وہ آپ نے اللہ کے رسول کے آرڈر ماننے ہیں، حکمران کے تو نہیں مانے۔ جی وہ تو کوئی عام آدمی بھی کہے تو مانے جائیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ شریعت ہے۔ وہ تو بیٹا بھی باپ سے کہے گا تو باپ کو چاہیے مانے، جی کیونکہ بیٹا کیا سنا رہا ہے؟ شریعت سنا رہا ہے۔ حکمران کی اطاعت کا پتہ تب چلے گا جب آرڈر وہ آئے جو شریعت کے لحاظ سے مباح معاملہ ہے، جائز معاملہ ہے۔ شریعت نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن حکمران کہتا ہے آپ یہ کریں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہر بات ماننی چاہیے،
شریعت کے لحاظ سے سڑک کے اوپر آپ گاڑی جس رفتار سے چاہیں چلائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ جب سڑک پہ جائیں گے تو حکومت نے کہیں پہ لکھوا رکھا ہے کہ اس سڑک پہ رفتار 60 سے اوپر نہیں جانی چاہیے، اور کہیں پہ لکھوا رکھا ہے کہ 80 سے اوپر، اور کہیں پہ لکھوا رکھا ہے 100 سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ کیا حکمران کے یہ آرڈر مانے جائیں گے؟ بالکل مانے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، اور جو احادیث میں سختی آئی ہے کہ ان کی بات مانو، وہ انہی امور میں تو آئی ہے۔ حکمرانوں سے یہ کہا جائے گا کہ جائز امور میں آرڈر دیتے ہوئے آپ احتیاط کریں، علماء سے مشورہ کریں، عقل مند لوگوں سے مشورہ کریں، اور اگر مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مباح معاملے کو لازمی قرار دے دیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مباح معاملہ ایسا ہو جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا اور کہہ دیا کہ مباح ہے، تو اس کے اوپر بھی پابندی لگانے سے پہلے حکمران کو سوچنا چاہیے، علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرے کہ ایسے امور سے دور رہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ کتنے نکاح؟ 1 2 3 4۔ اب دوسری شادی کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے۔ حکمران کہے جی نہیں کر سکتے، اور کہے کہ جائز امر ہے اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس میں کوئی آرڈر دوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ کا ایسا آرڈر قرآن کے خلاف جائے گا۔ البتہ کسی خاص کیس میں کسی آدمی پہ پابندی لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کیس پہنچا حکمران کے پاس یا حکمران کے نائب جج کے پاس، کیا پہنچا کیس کہ ایک آدمی ایک بیوی کا خرچہ پورا نہیں کر رہا، بیوی عدالت میں پہنچی ہوئی ہے، پہلی بیوی، کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، کوئی رہائش نہیں لے کر نہیں دے رہا، یہ واجب کھانا بھی نہیں دیتا، اور وہ دوسری شادی کرنے جا رہا، اس نے اشتہار دے رکھا ہے نیوز پیپر میں، تو حکمران یہاں پہ مداخلت کرے گا، اس کو حق حاصل ہے کہ اسے روکے۔ لیکن عام شریعت بنا دینا، اصول بنا دینا کہ دوسری شادی نہیں ہو سکے گی، یہ اس کا جو آرڈر ہوگا یہ درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی شریعت نے ایک چیز کو جائز رکھا، لیکن حکمران یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر پابندی نہ لگائی تو کئی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ پابندی لگا سکتا ہے، کسی جائز امر پہ وہ کیا لگا سکتا ہے؟ پابندی لگا سکتا ہے، کیونکہ معاملہ ویسے تو جائز تھا، لیکن جائز معاملے کی وجہ سے لوگوں کو کیا پہنچ رہا ہے؟ نقصان پہنچ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ گلی محلے کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، حکومتیں پابندی لگا دیتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے۔ تو ان امور کا تعلق اسی سے ہوتا ہے کہ حکمران دیکھتا ہے کہ گلیاں چھوٹی ہوں اور گاڑی کھڑی ہو تو لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کو ایسے امور میں آرڈر دینے کا حق حاصل ہے، وہ دیکھے کہ فائدہ کس میں ہے، اور اگر منع کرتا ہے تو دیکھے کہ نقصان کس چیز میں ہے، ان امور کا خیال کرتے ہوئے آرڈر دے سکتا ہے، اس کا آرڈر مانا جائے گا۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 1840 1840، اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، نمبر ہے 7145 71
4, 5. یہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا 2-3 امور کو واضح کرنے کے لیے. ایک یہ کہ جب حکمران ایسا آرڈر دے جس آرڈر پہ عمل کریں تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ کیا مباح معاملے میں کوئی آرڈر حکمران دے اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو کیا اسے مانا جائے گا. تو یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں جناب علی. کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا. واستعمل علیہم رجلا من الانصار، اور ایک انصاری کو ان کا امیر مقرر کیا، ان کا بڑا مقرر کیا. وَأَمَرَهُمْ، اور آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا أَن يَسْمَعُوا لَهُ، کہ وہ اس کی باتیں سنیں، وَيُطِيعُوهُ، اور اس کی باتیں مانیں، اطاعت کریں. فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، تو انہوں نے اس کو ناراض کر دیا کسی معاملے میں، وہ ان پہ ناراض ہو گیا کسی وجہ سے. فقالت، اس نے کہا اجمعوا لی حطبا، میرے لیے لکڑیاں جمع کرو. ان کہ میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں یہاں پہ کیا جمع کرو؟ لکڑیاں. اب لکڑیاں جمع کرنا یہ مباح اور جائز معاملہ ہے یا نہیں؟ یقیناً جائز معاملہ ہے. تو حکمران نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم نے میری ہر بات سننی اور ماننی ہے، تو میں آرڈر دے رہا ہوں لکڑیاں جمع کرو. تو انہوں نے اس کی یہ بات مانی ہے، لکڑیاں جمع کر دی. پھر حکمران نے کہا اوقد، اس امیر نے کہا اوقدوا نارن، آگ جلاؤ. انہوں نے آگ بھی جلا دی. یہ بھی مباح معاملہ تھا، انہوں نے اس پہ بھی عمل کر دیا. ثم قال، پھر کہا کس نے؟ اس یعنی کہ امیر کہہ لیں آپ، کمانڈر کہہ لیں. الم یأمرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسمعوا لی وتطیعوا. ایک دفعہ پھر تمہید باندھ رہا ہے وہ کہ اللہ کے رسول نے تم لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگوں نے میری ہر بات سننی ہے اور ماننی ہے؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے بالکل اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا. تو کہنے لگا فادخلوها، یہ جو آگ جل رہی ہے اس میں چھلانگیں لگا دو. فنظر بعضهم الى بعض، اب یہ لوگ پریشان ہو گئے. لکڑیاں جمع کرنے کا کہا گیا، حالانکہ مشکل کام تھا، انہوں نے عمل کیا. کہا گیا آگ جلاؤ، آگ جلا دی. اب کہا جا رہا ہے آگ میں کود جاؤ. ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بھی کیا کریں، پریشان ہو گئے. پھر ان میں سے کسی نے کہا انما فررنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النار، ہم نے اپنا آبائی دین کیوں چھوڑا؟ ہم نے دین اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. کس سے بچنے کے لیے؟ آگ سے بچنے کے لیے. اور ابھی ہمیں آگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کود جاؤ، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے قربانیاں دے رہے ہیں. تو اسی حالت میں وہ سب رہے، سوچوں میں بھی پڑے رہے، آپس میں مشورے کرتے رہے. اتنی دیر میں سکن غضبہ، امیر صاحب کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا، اور ادھر سے آگ بھی بجھ گئی. جب یہ لوگ واپس آئے مدینہ منورہ میں تو ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس معاملے کا تذکرہ کیا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها، اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر
ان کا ٹھکانہ کیا رہتا؟ آگ ہی رہتی، آگ سے نکل نہ پاتے. انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت جو کی جائے گی وہ اچھے کاموں میں کی جائے گی، غلط کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جس کام میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس کام میں نہ حکمران کی اطاعت کی جائے گی، نہ والد کی، نہ خاوند کی، نہ ٹیچر کی، نہ مدرس کی، نہ کسی اور کی. تو اب یہ واضح ہو گیا کہ جب حکمران خلاف شریعت آرڈر دے تو اس کا یہ آرڈر نہیں مانا جائے گا. لیکن کیا حکمران کے غلط آرڈر دینے پہ بغاوت قائم کر دی جائے گی؟ انقلاب کا نعرہ لگا دیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ حکمران کہتا ہے کہ سب لوگ داڑھی منڈوا لیں، اور داڑھی کا حکم کیا ہے جی اسلام میں؟ فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. اب حکمران کی یہ بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ مانیں گے تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے. اللہ پہلے، حکمران بعد میں. لیکن کیا اس آرڈر کے آنے پہ یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ میں آج سے بغاوت کا اعلان کر رہا ہوں، یہ حکمران ہمیں داڑیاں مونڈنے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے بغاوت آئندہ اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی؟ نہیں، ایسا کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. وہ آرڈر جو غلط آیا ہے وہ آپ نہیں مانیں گے، باقی جو آرڈر ہیں، جو صحیح آرڈر ہیں، وہ مانے جائیں گے. تو اب تک ہم وضاحت کر رہے تھے 28ویں مسئلے کے پہلے جملے کی. وہ کیا ہے کہ حکمرانوں کی بات سنی جائے اور مانی جائے ان امور میں جن امور سے اللہ کو محبت ہے، جن پہ اللہ راضی ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جملہ کیا دی؟ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ، جو خلافت سنبھالے، بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ، کیسے سنبھالے خلافت؟ لوگوں کے اس پہ اتفاق کے ساتھ، سب لوگوں نے اس پہ اتفاق کر لیا. وَرِضَاهُمْ بِهِ، اور ان کی اس پہ رضامندی کے ساتھ، تو یہ ہے مومنوں کا امیر. اس عبارت سے پتہ چلا کہ حکمران اور خلیفہ صرف اسی کو مانا جائے گا جس پہ سب کا اتفاق ہو، جس پہ سب راضی ہو. یہی سمجھا رہی ہے نا جی. ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ امام بربہاری رحمہ اللہ کے ان الفاظ میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے. یہ موضوع، اس موضوع کا وہ یہاں پہ حق ادا نہیں کر سکے کہ کس کی اطاعت کی جائے گی، کون ہے مومنوں کا امیر، کس کو حکمران مانا جائے گا. تو یہاں پہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ خلافت، حکمرانی کئی ایک طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اہل حل و عقد، کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ اہل حل و عقد، وہ کسی کو بطور حکمران منتخب کر لیں، سلیکٹ کر لیں. اب آپ کہیں گے اہل حل و عقد کون ہوتے ہیں؟ حل کا معنی ہوتا ہے کھولنا. حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے نا، میں اردو والا حل نہیں کہہ رہا، عربی والا حل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. اور عقد کا معنی ہے گرا لگانا. حل کھولنا گرا، اور عقد کا معنی کیا؟ گرا لگانا. یعنی کہ وہ لوگ جو کسی کو حکمران مقرر کرتے ہیں اور قوم کے فیصلے کرتے ہیں اور قوم کے بارے میں
اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، سمجھدار لوگ، علماء قسم کے لوگ، کمانڈر قسم کے لوگ، اور لشکروں کے سربراہ، یہ جو لوگ ہیں ان کو اہل حل و عقد کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پبلک جو ہے وہ خلیفہ مقرر نہیں کرے گی۔ اس پہلے طریقے کے مطابق خلیفہ کون مقرر کریں گے؟ معاشرے کے چند لوگ، اور وہ کون؟ جو فاسق و فاجر نہ ہوں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے ہوں، اور علم کی دولت سے مزین و راستہ ہوں۔ حالات و واقعات کو جانتے ہوں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو خلیفہ مقرر کریں گے، حکمران مقرر کریں گے۔ یہ کہنا کہ سب لوگ مقرر کریں گے، عورتیں بھی، بچے بھی، پڑھے ہوئے لوگ بھی، ان پڑھ بھی، فاسق و فاجر بھی، علماء بھی، تو یہ اصول ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ جمہوریت کا نظام یہ اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت میں کیا ہے، ہر ایک کا ووٹ برابر ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے، 70 سال کا، 60 سال کا، 50 سال سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، اور شریعت کی مختلف کتب پڑھا رہا ہے، احکام و مسائل میں ماسٹر ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، وہ اور کسی گاؤں کی وہ عورت جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، جسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس کو کوئی پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور وہ عالم دین دونوں کا ووٹ کیا ہے؟ برابر ہے جی۔ تو یہ جو جمہوریت ہے یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام میں ووٹنگ ہے کون سی؟ کہ سمجھدار لوگ وہ ووٹ ڈالیں آپس میں، ساری پبلک نہیں، اہل حل و عقد یہ لوگ جو ہیں ووٹ ڈالیں، اور جس کو یہ حکمران بنا دیں وہ حکمران ہے۔ اس طریقے کے مطابق حکمران بنے ہیں جناب ابو بکر صدیق، اور اس طریقے کے مطابق حکمران بنے ہیں جناب عثمان بن عفان۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو صحابہ کرام پریشان ہیں۔ انہی حالات میں کسی نے آ کر جناب ابو بکر عمر کو بتایا کہ انصاری لوگ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں اور وہ حکمران مقرر کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ مدینہ کے بنیادی طور پہ باشندے ہم ہیں، مہاجرین جو مکہ سے آئے ہیں یہ تو باہر سے آئے ہیں، یہ رہیں عزت کے ساتھ یہاں پہ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن حکمران ہم میں سے کوئی ہوگا۔ پہلے اللہ کے رسول تھے، وہ تو نبی تھے، وہ تو ٹھیک تھا، اب آپ چلے گئے ہیں، اب ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے میں سے کسی کو حکمران مقرر کریں۔ جب یہ خبر ابو بکر عمر کو ملی تو وہ جلدی سے وہاں پہنچے، اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، لیکن چاہتے تھے کہ شریعت کے مطابق نئے حکمران کا انتخاب ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق جب وہاں پہ پہنچے، دیکھا کہ انصاری کہہ رہے ہیں حکمران ہم میں سے ہوگا، تو انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا الائمۃ من قریش، حکمران ہمیشہ کن میں سے ہوں گے؟ قریشیوں میں سے ہوں گے۔ اور میرے جو بھائی درس سن رہے ہیں وہ یہ بات توجہ سے سن لیں اور اس پہ ایمان لائیں، ان کے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جناب اسلام نے صرف قریشیوں کو کیوں حق دیا، جو اللہ نے کیا بالکل ٹھیک کیا، ورنہ تو آپ کل کو پھر نبی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبی جو ہے وہ وہاں عربوں میں سے کیوں سلیکٹ کیا جس کی زبان بھی عربی تھی، کوئی ایک نبی نعوذ باللہ انڈیا سے ہوتا، کوئی ایک پاکستان سے ہوتا، کوئی ایک بنگلہ دیش سے ہوتا، کوئی افغانستان سے ہوتا۔ نہیں، میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی آسمان والے کی چلے گی، ہم اسے ماننے والے ہیں،
کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے، گردن جھکا دے، اور بغیر کسی تردد کے اللہ کی ہر بات کو مان لے، اور یہ بھی یقین رکھے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہے، ماننا بھی ہے، اور اس بات پہ بھی یقین رکھنا کہ جو اللہ نے کہا وہ 100% ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ 100% کیا ہے ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو جناب صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حکمران کن میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے۔ تو وہاں پہ ایک نعرہ یہ لگا کہ ایک حکمران تم میں سے، ایک حکمران ہم میں سے، ایک مہاجرین میں سے، ایک انصاریوں میں سے، ایک مکہ والوں میں سے، ایک مدینہ والوں میں سے۔ تو جناب صدیق اور عمر فاروق نے اس پیشکش کو بھی مانا نہیں ہے۔ حکمران ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ یہ برابری کے نعرے بظاہر بڑے میٹھے ہیں، لیکن برابری کہیں بھی چل نہیں سکتی، نہ گھر میں چل سکتی ہے۔ اگر یہ نعرہ لگے کہ میاں بیوی برابر ہیں تو گھر کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسے یورپ کا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، ہو چکا بھی ہے اور ہو رہا بھی ہے۔ شریعت نے جو نظام دیا ہے بہترین ہے۔ اس میں عورت کو پتہ ہے کہ میں نے گھر میں رہنا ہے، میری ذمہ داری کمانا نہیں ہے، میری ذمہ داری گھر میں رہ کے گھر کا نظام چلانا ہے، خامند کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، خامند کو سہولتیں دینی ہے، اسے راحت دینی ہے، اس کے کپڑے دھونا میرا کام ہے، گھر کی صفائی میرا کام ہے، کھانا بنانا میرا کام ہے، اور گھر کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نعرے لگائے تھے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کمائیں گے، ان کے گھر میں عام طور پہ سکون نہیں ہوتا۔ جب دونوں کمانے والی مشینیں بن گئے تو گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ خامد کیسے بیوی سے کہہ سکتا ہے کام کرو؟ وہ کہے گی میں بھی تھکی آئی ہوں، میں بھی کام کر کے آئی ہوں۔ اور یہیں سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہیں سے طلاقیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان ممالک میں جہاں پہ شریعت ہے وہاں پہ طلاقوں کی جو شرح ہے وہ کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت سمجھتی ہے کہ میں نے خامد کی اطاعت کرنی ہے، میں نے اس کی بات ماننی ہے۔ وہ بیچاری خامد کا وہ آرڈر جو کئی دفعہ ظلم پہ مبنی ہوتا ہے وہ بھی سن لیتی ہے، چپ ہو جاتی ہے، گھر اجڑنے سے بچ جاتا ہے، بچے لوارث ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ برابری کے نعرے لگے وہاں پہ نقصان ہوا لڑکے کو بھی، لڑکی کو بھی، اولاد کو بھی، معاشرے کو بھی، فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوا، سب نے نقصان اٹھایا ہے اس غلط نظام کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے۔ تو جناب صدیق اور جناب عمر فاروق نے کہا نہیں، حکمران ایک ہی ہوگا۔ پھر جناب ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ عمر موجود ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ مقرر کر لو۔ جناب عمر فاروق نے کہا نہیں ابو بکر، خلیفہ وہ ہوگا جس کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام راضی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اوصاف ذکر کیے، ان کی خوبیاں ذکر کی عمر فاروق نے، اور اس کے بعد عمر فاروق نے ان کی بیعت کی، ان کو دیکھ کے پھر باقی لوگوں نے بھی بیعت شروع کر دی۔ تو یہ چند لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا ہے، وہاں پہ تمام صحابہ کرام موجود، پورا مدینہ موجود نہیں تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں مکہ والے تو بالکل موجود نہیں تھے، بحرین والے بالکل موجود نہیں تھے، یمن والے بالکل موجود نہیں تھے۔ تو یہ چند لوگ تھے جو مدینے کے سمجھدار، جو حالات کو سمجھنے والے، جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، انہوں نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اور بعد میں پھر مسجد نبوی میں باقی صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، انہوں نے ان بڑے لوگوں کی بات کو قبول کیا، مانا اور بیعت کر لی۔ دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں جناب عثمان بن عفان کی طرف۔ جناب عمر فاروق فوت ہونے لگے ہیں تو کہا گیا جی آپ خلیفہ مقرر کریں۔ تو فرمانے لگے کہ میرے پاس دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں، اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں ابو بکر صدیق کے طریقے پہ عمل کروں گا کیونکہ انہوں نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا فوت ہونے سے پہلے، اور اگر میں خلیفہ مقرر کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہوں تو مجھے پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے والد محترم سے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے۔ کیسے یقین ہو گیا؟
رسول کی کیونکہ دو طریقے انہوں نے ذکر کیے، ایک ابو بکر صدیق کا طریقہ اور ایک اللہ کے رسول کا. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ اب والد صاحب اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کریں گے، ابو بکر صدیق کے طریقے پہ نہیں، اگرچہ دونوں جائز ہیں. تو جناب عمر فاروق نے فوت ہونے سے پہلے کمیٹی مقرر کر دی 6 صحابہ کرام کی کہ یہ جس کو خلیفہ مقرر کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. کمیٹی میں کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، جناب عثمان، جناب علی. نہیں، ابو عبیدہ نہیں تھے، ابو عبیدہ نہیں تھے. اور کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ. کتنے ہو گئے؟ 2. جناب علی، جناب عثمان 4. باقی 2 کون ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام. یہ 6 لوگ ہیں. اور یہ کون ہے؟ اہل حل و عقد، صرف 6 جو سمجھدار 10 مبشرہ میں سے، جن کو دنیا میں ایک ہی مقام پہ جنت کی خوشخبری مل چکی تھی. جی. اس کمیٹی کو اختیار دیا گیا، ان کا اجلاس ہوا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایسا کر لیا جائے کہ کچھ لوگ دستبردار ہو جائیں، کچھ لوگ دستبردار ہو جائیں 6 میں سے، وہ کہیں کہ ہم نے خلیفہ نہیں بننا، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو کئی ایک دستبردار ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں تھے کہ میں دستبردار ہوتا ہوں. بالآخر سارا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں آ گیا کہ یہ باقی لوگوں سے مشورہ کر کے خلیفہ مقرر کریں گے. انہوں نے بڑی میٹنگ کی، جناب عثمان کے ساتھ بھی، جناب علی کے ساتھ بھی، دونوں سے وعدے لیے. جناب عثمان سے وعدہ لیا کہ اگر میں کسی اور کو خلیفہ مقرر کروں، جناب علی کو کروں، تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، بیعت کرنی ہے. اور جناب علی سے بھی وعدہ لے لیا. بالآخر انہوں نے جناب علی سے کہا کہ علی، میں نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، لوگ جو ہیں وہ عثمان کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جناب عثمان کی بیعت کی کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے، اور پھر ان 6 لوگوں نے بھی کی، اور پھر باقی لوگوں نے بھی کی. تو یہ ہے حکمران مقرر کرنے کا پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سابق حکمران فوت ہونے سے پہلے نیا حکمران مقرر کر جائے. اور اس طریقے پہ عمل کس نے کیا تھا؟ جناب ابوبکر صدیق نے. انہوں نے فوت ہونے سے پہلے جناب عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا. اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ ہے قوت استعمال کرنے کا اور غلبہ حاصل کرنے کا. کہ کوئی شخص اٹھے اور اپنی قوت استعمال کرتے ہوئے اقتدار پہ کیا کر لے؟ قبضہ کر لے، اور غالب آ جائے، پھر چھا جائے، معاملہ سنبھال لے. اگرچہ اسلام اس طریقے کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن جب کوئی بن گیا حکمران اس طریقے سے تو اب اس کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن احادیث میں حکمرانوں کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ آپ نے شرط یہ نہیں لگائی کہ وہ جناب کس طریقے سے آئے ہوں، وہ کس طریقے سے حکمران بنے ہوں. ایسی کوئی شرط آپ نے لگائی. آپ مطلق طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہارا حکمران ہے اس کی بات سنو اور مانو. تو اس کی مثال کیا ہے جی؟ اس کی مثال ہے عبد الملک بن مروان. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید بن معاویہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے معاویہ، یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے اور والد کے نام پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نام بھی کیا رکھا تھا؟ معاویہ.
تو یزید اپنے بیٹے معاویہ کو حکمرانی دے کر گئے، لیکن بیٹے کو اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ پورا ملک خلیفہ کے بغیر، پورا ملک خلیفہ کے بغیر، چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں خلافت کا اعلان کر دیا، اور مروان بن حکم نے شام میں دمشق میں حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ آپس میں ان کی جنگیں ہونے لگی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، عراق، ان سارے علاقوں میں غالب آ چکے تھے اور اپنے گورنر ان میں مقرر کر چکے تھے۔ ادھر سے مروان نکلا شام سے، تو پھر اس نے یعنی کہ جناب عبداللہ بن زبیر کے گورنروں سے مقابلہ کیا اور کوفہ کی حکومت بھی حاصل کر لی، بصرہ کی بھی، عراق کی بھی، پھر وقت آیا کہ مدینہ کی بھی۔ پھر مکہ میں لڑائی ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، ان کے مابین۔ تو میں تفصیل میں آگے نکل گیا ہوں، پیچھے واپس آئیں تو کون ہے؟ مروان بن حکم۔ مروان بن حکم فوت ہو گیا، اور اس کے فوت ہونے تک وہ پوری مسلمان دنیا کا حکمران نہیں بن سکا تھا۔ پھر اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے کامیابی حاصل کی اور اس نے پوری اسلامی دنیا کی حکومت سنبھال لی۔ جب حکمران بن گیا تو اس کو حکمران مانا گیا۔ پھر کہنے کا مطلب یہ ہے، تو کتنے طریقے ہو گئے؟ 3۔ تو کسی بھی طریقے سے کوئی آئے، جب اس نے غلبہ پا لیا، حکومت سنبھال لی، اب وہ کیا ہے؟ مومنوں کا امیر ہے۔ تو جو جس چیز کا تذکرہ کیا امام بربہاری نے، یہ تو ایک چیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں امام بربہاری؟ پھر سن لیں، ومن ولی الخلافۃ، اور جو خلافت سنبھالے، باجماع الناس علیہ، لوگوں کے اس پہ اتفاق کے ساتھ، اس پہ کس پہ؟ اس خلیفہ بننے والے پہ، یعنی کہ لوگوں کا خلیفہ بننے والے پہ اتفاق ہو جائے، ورضاہم بہ، اور ان کی اس پہ رضامندی کے ساتھ، یعنی کہ وہ اس پہ راضی ہوں، فہو امیر المومنین، تو یہ ہے مومنوں کا امیر۔ تو اس کے مطابق یہ پہلا طریقہ ہے کہ پہلے طریقے میں اہل حل و عقد نے جناب صدیق کو مقرر کیا، اور پھر باقی سب نے اس پہ اتفاق کیا، سب نے بیعت کی ہے۔ ایسے ہی جناب عثمان کا معاملہ ہے، چند لوگوں نے، عبد الرحمن بن عوف نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور پھر خاص لوگوں نے بیعت کی ہے، بعد میں سب نے بیعت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا یحل لأحد، امام بربہاری تیسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یحل لأحد، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ان یبیت لیلۃ، کہ وہ ایک رات بھی اس حالت میں گزارے کہ وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اس کا کوئی حکمران نہیں ہے، اس کا کوئی حکمران نہیں ہے۔ برًا کان او فاجرا، چاہے حکمران اس معنی میں جو موجود ہے وہ کیا ہو؟ نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ اچھا، اب آخری جملے کے مطابق آپ مسلمانوں کو دیکھیں، اکثر مسلمان بہت سے اسلامی ممالک میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام بربہاری کہہ رہے ہیں ایک رات بھی آپ کو اس حالت میں گزارنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا کوئی حکمران نہیں، میں آزاد ہوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ عقائد کی کتب سے سیکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے مسلمان ملک کا جو بھی حکمران ہے اس کو اپنا حکمران جانیں، اس کے جو غلط آرڈر ہیں وہ آپ نہ مانیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کا حکمران ہے اور آپ اس کی اطاعت کرنے والے ہیں ان تمام امور میں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اس بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس کے اعتبار سے، پہلی حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1849، 1849۔
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حکمران میں، امیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حکمران، جو اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، تو وہ اس پہ صبر کرے۔ کس پہ؟ اس ناپسندیدہ چیز پہ۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، کیونکہ لوگوں میں سے کوئی بھی وقت کے حکمران کی بیعت سے نکل جائے، چاہے ایک بالش کے برابر نکلے، معمولی سے باہر نکلے، اور پھر اسی حالت میں فوت ہو جائے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کفر کو۔ اس کی یہ موت کافر لوگوں کی موت کی طرح ہوگی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حکمران کی اگر آپ بیعت توڑ دیں تو آپ کافر ہو جائیں گے، لیکن موت کافروں کی طرح ہے۔ یعنی کہ جیسے کافر اپنے آپ کو کسی کا پابند خیال نہیں کرتے اور گمراہی کے اوپر فوت ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ مسلمان فوت ہوا ہے گمراہی پہ اور کافروں کی سوچ رکھتے ہوئے کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، میرا کوئی حکمران نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا معاملہ سنگین ہے کہ اس کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت، اسے روایت کرنے والے بھی امام مسلم ہیں، اور نمبر ہے 1851، 1851۔ روایت کے راوی ہیں نافع۔ نافع کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر آئے عبداللہ بن مطیع کی طرف۔ یہ عبداللہ بن مطیع کون ہے؟ ذرا یاد رکھیے گا، دھیان سے سمجھیے گا۔ عبداللہ بن مطیع وہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں سن 63 ہجری میں یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ اور واقعہ کربلا کب ہوا تھا؟ یعنی کہ واقعہ کربلا اس سے 2 سال پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا چکا ہے اور اس کی شہادت کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد بغاوت کا اعلان کیا ہے مدینہ میں عبداللہ بن مطیع نے، اور ایک عبداللہ بن حنظلہ ہیں، انہوں نے۔ تو اب دیکھیں عبداللہ بن عمر کس کے پاس آئے ہیں؟ عبداللہ بن مطیع کے پاس۔ عبداللہ بن مطیع قریشی ہیں۔ اچھا، نافع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کب کا یہ واقعہ، کہتے ہیں ہی نہ کانا من امر الحرۃ ما کانا، واقعہ حرہ ہوا تھا، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، مدینہ والوں کی اور یزید کے لشکر کی لڑائی ہوئی تھی، شام سے آنے والے لشکر کی۔ تو یہ لشکر لڑائی ہونے سے پہلے کی بات ہے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، مدینہ والے بغاوت کر رہے تھے، تیار ہو رہے تھے۔ نافع کہتے ہیں یہ واقعہ ہے زمانہ یزید ابن معاویہ، یزید بن معاویہ کے حکمرانی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ فقال، تو عبداللہ بن مطیع کہنے لگے عبداللہ بن عمر کو دیکھ کر، اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادۃ، ابو عبد الرحمن کے لیے سہانا رکھو، تکیہ رکھو، تاکہ وہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ سکیں۔ فقال، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، انی لم آتک لاجلس، میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے پاس میں بیٹھوں۔ اس میں تھوڑا سا غضب کا اظہار ہے، غصے کا اظہار ہے، میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے پاس بیٹھوں۔ اتیتک لاحدثک حدیثا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک حدیث سنا سکوں، سمعت رسول اللہ، جو خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ فرما رہے تھے
اور دیکھیں موقع مناسبت دیکھیں، یزید، اور آپ جانتے ہیں یزید کے بارے میں پبلک کی رائے کیا ہے، اس یزید کے خلاف بغاوت ہوئی ہے تو چاہیے تھا نا کہ عبداللہ بن عمر خوش ہوتے، حوصلہ افزائی کرتے، کہتے ہاں بالکل اس کو کیا رکھو، یعنی کہ اس کو اتارو اقتدار سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے بیٹے بھی تمہارے ساتھ ہیں، میرے بچے بھی تمہارے ساتھ دیں گے، جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں حدیث سن لو مجھ سے، من خلا یدم من طاعت، جو حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے، لقی اللہ یوم القیامہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا، لا حجت لہ، تو اپنا دفاع کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ومن مات، اور جو فوت ہو جائے، ولیس فی عنقہ بیعۃ، اور اس کی گردن میں کسی حکمران کی بیعت نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ایسی حدیث تو آپ نے پہلے بھی سن لی تھی، لیکن اہم بات کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کس موقع پہ پڑھ رہے ہیں، کس حکمران کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری روایت آج کے درس کی وہ بھی سن لیں۔ اس کو روایت کرنے والے امام احمد اپنی مسند میں، نمبر ہے 5088 5088، اور امام بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، اور نمبر ہے 7111 711، یعنی کہ 3 بار 1۔ آج کے درس کی ماشاءاللہ سبھی روایات بخاری یا مسلم کی ہیں، شک و شبہ سے بالاتر رہیں۔ تو اس روایت میں کیا ہے کہ یہاں بھی راوی کون ہے؟ نافع کہتے ہیں کہ لما خال الناس یزید ابن معاویہ، جب لوگوں نے، ان کے مدینہ میں لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، تو جامع ابن عمر بنی ہی و اہلہ، عبداللہ ابن عمر نے اکٹھا کیا کن کو؟ اپنے بیٹوں کو اور اہل و عیال کو، اور بخاری میں آتا ہے اپنے خادموں کو بھی، غلاموں کو بھی، نوکروں کو بھی۔ ثم تشہد، پھر خطبہ پڑھا جس میں توحید و رسالت کی گواہی دی۔ ثم قال، پھر کہا، اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإنا قد بایعنا هذا الرجل، ہم نے اس آدمی کی بیعت کر رکھی ہے، کس کی؟ یزید کی، علی بیع اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق۔ وإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان الغادر ينصب له لواء یوم القیامہ، کہ جو بیعت کر کے بیعت توڑ دے، حکمران سے عہد کر کے عہد توڑ دے، اس کے نام پہ قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور کہا جائے گا ہادی غزوۃ فلان، یہ فلاں آدمی کے عہد شکنی کی نشانی ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، فلا یخلعن احد منکم یزید، تم میں سے کوئی بھی یزید کی بیعت نہ توڑے۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے، اپنے نوکروں سے، غلاموں سے۔ اور اگر کسی نے ایسا کر دیا تو پھر میرا اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، میرا اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نافرمانی کے معاملے میں حکمران کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن باقی امور میں اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ آپ پہ بظاہر ظلم کر رہا ہو، چاہے زیادتی کر رہا ہو، چاہے فاسق و فاجر قسم کا حکمران ہو، مثال کے طور پہ شراب پینے والا حکمران ہو، اس قسم کا ہو، پھر بھی اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں درست عقیدہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس موضوع پہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، کل بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔